بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون۔ یہ سورۃ سبا کی آیت نمبر 40 ہے۔ اس آیت میں آخرت کا ایک حال ذکر ہو رہا ہے اور ان لوگوں کی تردید ہو رہی ہے جن کا عقیدہ ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن جب اللہ ان سب کو جمع کرے گا، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن کی جمع کرے گا ان سب کو، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا، سوال کرے گا فرشتوں سے، أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ یہ سوال فرشتوں سے کیا جائے گا، سنانا مقصود ہے مشرکین کو۔ قالوا، تو فرشتے کہیں گے، سبحانک، پاک ہے تیری ذات، پاکی ہے تیرے لیے، انت ولینا من دونہم، تو ہی ہمارا ولی اور کارساز اور دوست، ان کے علاوہ، ان سے ہٹ کر، من دونہم کا مطلب ہے نہ کہ یہ لوگ۔ جب ہمارا عقیدہ یہی ہے اور ہم خود تجھے ہی متصرف اور ولی اور دوست مانتے ہیں، تو ہم ان کو اس بات کی دعوت بلا کیسے دے سکتے تھے کہ ہماری عبادت کرو؟ تو ہم نے ان کو عبادت کا نہیں کہا اور وہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے کہ ہم معبود بنے ہوئے ہیں، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ وہ عبادت کرتے تھے جنوں کی۔ جنات مختلف شکلوں میں ان کے سامنے آتے تھے اور وہ ان کو کہتے کہ ہم ملائکہ ہیں اور ہم تمہارے مددگار ہیں، اور مختلف شکلوں میں آتے تھے۔ یہ ہے کانوا یعبدون الجن، یا یعبدون الجن کا معنی ہے یطیعون الشیاطین، بلکہ یہ لوگ شیطانوں کی اطاعت کرتے تھے۔ عبادت کا معنی ایک اطاعت بھی ہے۔ یہ جن کی بندگی اور عبادت کرتے تھے، جن دیوتاؤں کی یا اپنے خیال میں ملائک کی یا جن کی بھی کرتے تھے، وہ اصل میں ان کو یہ پٹی پڑھائی ہی شیاطین نے تھی، تو یہ اپنے شیطانوں کی بات مانتے تھے اور اسی وجہ سے وہ یہ شرک کرتے تھے۔ ہم نے ان کو عبادت کا نہیں کہا۔
اکثرهم بهم مؤمنون، ان میں زیادہ تر لوگ تو ان پر ہی ایمان اور عقیدہ رکھتے تھے. یعنی زیادہ لوگ تو ملائک کی حیثیت سے نہیں بلکہ خود ان جنات پر ہی عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ غیب اور تصرف کا اختیار رکھتے ہیں. تو کچھ تو وہ تھے جو اس خیال میں عبادت کرتے تھے کہ ہم ملائکہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور وہ تھے جنات. لیکن اکثر تو وہ تھے جو خود جنات پر ہی عقیدہ رکھتے تھے. تو گویا ان میں دو قسم کے لوگ تھے. ایک وہ تھے جو اپنے خیال میں ملائک کی عبادت کرتے تھے، اور ایک وہ تھے جو جنات پر ہی ایمان رکھتے تھے. تو یعبدون الجن، وہ ملائک نہیں تھے. تفسیر ماجدی میں ہے کہ دیوتا پرستی در حقیقت ملائکہ پرستی ہی کی ایک صورت ہے. مشرک قوموں نے مختلف ملائکہ موکلین کو کائنات کے مختلف شعبوں میں متصرف سمجھ رکھا ہے، اور انہی شعبے کا انہیں دیوتا سمجھتے ہیں. تو اندیکھی کچھ قوتوں کو لوگ متصرف مان کر ان کی جو بندگی کرتے ہیں، ان کی حقیقت وہاں جا کر کھل جائے کہ یہ کوئی ملائکہ نہیں ہے، اور ان کی کا عجز اور کمزوری بھی ظاہر ہو جائے گا. بل کانوا یعبدون الجن سے یہ بات تو ظاہر ہو ہی گئی نا کہ جن سے مراد جو لوگ تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنات کوئی مستقل مخلوق نہیں ہے، بلکہ جن تو کچھ صحرائی دیہاتی یا پہاڑوں کی کوستانی لوگ تھے جن کو قرآن نے جن کہا ہے. وہ تعریف تو یہاں بالکل نہیں چل سکتی. بل کانوا یعبدون الجن، تو آیت اس بات پر دلیل ہے اور صریح ہے کہ جن ایک مستقل مخلوق ہے. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، تو بس آج کے دن اختیار نہیں رکھے گا تم میں سے بعض کے لیے نفع کا اور نہ ضرر کا. اب یہ ماقبل کا نتیجہ ہو گیا کہ جب فرشتوں نے انکار کیا کہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ تو شیطانوں کی پیروی کرتے تھے، اور مشرک قومیں فرشتوں کی عبادت کرنے میں لگے ہوئے ہیں جبکہ وہ فرشتے نہیں ہیں، اور شیاطین ان کو گمراہ کرتے ہیں، اور قسم قسم کی غیبی وہ تصرفات جس کے نمونے لوگوں کے ہاں ملتے ہیں اور متاثر ہو جاتے ہیں، اور غیر اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھنا شروع کرتے ہیں. اس کی وضاحت قرآن نے یہ کی کہ یہ سب شیاطین کا کھیل. تو نتیجہ یہ ہے کہ آج کے دن قیامت میں پھر ان میں سے بعض کے کام نہیں آئیں گے. یہ ملائکہ جو تھے نہیں، لیکن یہ ملائکہ بھی اور یہ جنات بھی تم سے ضرر دور کرنے کا یا تمہیں کوئی نفع پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتے، اور عابدین اور معبودین ایک دوسرے کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتے. لا یملک بعضکم لبعض، نفع کا اختیار بھی نہیں کہ تمہیں نجات مل جائے، یا ان مشرکوں کے لیے وہ کوئی سفارش کر دے. ولا ضرر، اور ضرر دور کرنے کا اختیار بھی نہیں ہوگا. دفع ضرر کا اختیار نہیں ہوگا، عذاب کا اختیار نہیں ہوگا، ہلاکت کا اختیار نہیں ہوگا.
وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. اور ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، چکو اس آگ کا عذاب، کنتم بہا تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے تھے. اب نجات کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. شرک کرنے والوں کو ڈرایا، یہ ان کے لیے تخویف اخروی کا مضمون کہلاتا ہے کہ آخرت میں تمہارے وہ معبودین جن پر تم نے تکیہ کیا ہوا تھا وہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے. ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. اس سے پہلے سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 20 میں ہم اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ وہاں تھا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، وہاں الذی اور یہاں پر التی ہے. تو وہاں ہے چکو عذاب آگ کا، الذی وہ عذاب، وہاں الذی سے عذاب ہو رہا ہے. اور یہاں ہے ذوقوا عذاب النار التي، چکو عذاب آگ کا، اس آگ کا. یہاں التی کا مرجع جو ہے وہ النار ہے. تو الذی مذکر ہے اور التی مؤنث ہے، اور عذاب مذکر ہے اور النار مؤنث ہے. اور اس میں نقطہ یہ ہے کہ وہاں عذاب میں داخل ہونے کے بعد کا ذکر ہے، تو عذاب سے انکار نہیں. اب حشر میں ابھی عذاب آگ دیکھی نہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. عذاب آگ کے عذاب کو دیکھو. یہاں آگ کو دیکھنے اور اس کا معائنہ کرنے کو مقصود بنایا، اس لیے آگ کی طرف التی لوٹا دیا، اور وہاں عذاب کو مقصود بنا دیا، معائنہ آگ کو مقصود نہیں بنا دیا. تو وہاں عذاب کی طرف الذی لوٹا. مطلب تو واضح ہے، لیکن یہ جو جملہ الذی اور التی کا جو نحوی فرق ہے وہ یہ ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ. یہ اب اس آیت میں ان کا ایک اور قول اور اعتراض، بلکہ 3 اعتراضات ہیں کفار اور منکرین کے، کہ جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں اور یہ سارے مضامین اس میں ہوتے ہیں، ماقبل سے ربط کیسے ہوگا؟ جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارے معبود تم سے خود برات کر لیں گے، اور یہ بات بالکل واضح انہیں بتائی جاتی ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قالوا، تو وہ کہتے ہیں نمبر 1، یہ ان کا پہلا اعتراض ہے، مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ، نہیں ہے یہ مگر ایک آدمی ہے جو ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں روک دے، عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، اس سے جس کی تمہارے آبا عبادت کرتے تھے. ان کا مقصد بس تمہیں تمہارے دین سے پھیرنا ہے اور کچھ نہیں. ان کے ارادے اچھے ہیں، نیت اور ارادے پر اعتراض کریں. یعنی جب کوئی اور بات بنتی نہیں ہے تو منکرین اور مشرکین اعتراض نیت پر ڈالتے ہیں.
اور نیت میں یہ کہ بس ان کا مقصد ہے کہ تمہیں بس پھیر لیں، اور کوئی ارادہ ان کا نہیں، کوئی سچائی، کوئی حقانیت، کوئی مقصد خیر نہیں ہے، بلکہ وہ تمہیں تمہارے دین سے روکنا چاہتے ہیں۔ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى، یہ دوسرا اعتراض ہے، اور کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ مگر افکن، یہ تو ایک جھوٹ ہے، مفترا جو گھڑا ہوا ہے، مفترا تراشا، یعنی ان کی باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ افک ہے۔ اور مفترا یہ جو نسبت کرتے ہیں ان باتوں کی اللہ کی طرف، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی نسبت غلط ہے۔ تو افکن کا مطلب یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت نہیں ہے، اور مفترا کا مطلب یہ ہے کہ ان کی یہ نسبت گڑی ہوئی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، اور کہتے ہیں کافر لوگ حق کے بارے میں جب وہ حق ان کے پاس آئے، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، نہیں ہے یہ مگر یہ کھلا جادو ہے۔ یہ تیسرا اعتراض ہے کہ وہ حق کو سحر اور جادو قرار دیتے ہیں، یعنی قرآن مجید کے معجز اور معجزانہ کلام سے تو انکار نہیں کر سکتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجازی کارناموں سے انکار کی تو ان کے پاس کوئی مجال نہیں۔ تو اب الزام تراشی یہ کہ یہ سب سحر اور جادو ہے، یہ بتانا یہ مقصد ہے کہ کفار قسم قسم کی شبہات دین حق کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ کبھی وہ نیت پر اعتراض اور شبہ کریں گے، اور کبھی وہ اس کی طرف جھوٹ اور سحر کی نسبت کریں گے۔ وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ، نہیں دی ہم نے ان کو کوئی کتاب جس کو وہ پڑھے، اور نہ بھیجا ہی ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا۔ ان کے پاس ان کی شرک پر کوئی دلیل نہیں، کوئی آسمانی دلیل تو تمہارے پاس ہونی چاہیے۔ تمہارے پاس کیا کوئی کتاب ہے جس میں اس شرک کا، بت پرستی کا، غیر اللہ کی بندگی کا لکھا ہوا ہے؟ نہیں، ایسی تو کوئی کتاب نہیں جس کو وہ پڑھیں اور اس میں شرک ہو، اور ایسا کوئی نذیر بھی نہیں آیا جو ان کو یہ کہے کہ شرک کرتے رہو تمہاری نجات ہوگی۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، حالانکہ وہ نسبت کرتے ہیں اس دین کی طرف کہ یہ کھڑا ہوا ہے، مگر خود وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب من گڑت ہے، اور کوئی منقول اور کوئی وحی جلی، کوئی وحی خفی ان کے پاس نہیں۔ کتب یدرسونہا ایک وحی جلی ہے، کتاب، اور من نذیر کوئی ڈرانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے یہ دو سلسلے رکھے ہیں، کتاب اللہ، رجال اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اللہ والے ہیں۔ ان کے پاس کوئی سلسلہ دلیل کا ایسا نہیں ہے جو ان کے شرک کو ثابت کر سکے، اور وہ اللہ سے اور معبود سے اس کا کوئی تعلق ہو۔ تو اسلام کی اور دین کی اور دین حق کا کمال یہ ہے کہ ہمارے پاس اس دین کی ایک معقول دلیلوں کے ساتھ ساتھ ایک سند موجود ہے۔
اور ایک سلسلہ رجال ہے اور انبیاء علیہ السلام کی ایک واضح تعلیم ہے. تو یہ حقانیت کے دلائل جو دو سلسلے ہیں یہ اس کا ذکر ہے کہ یہ نہیں ہے کفار کے پاس. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور جھٹلایا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں. وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ اور نہیں پہنچے وہ اس کے عشر عشیر کو بھی جو ہم نے ان کو دیا تھا. وَكَذَّبُوا رُسُلِي تو انہوں نے جھٹلایا ہمارے رسولوں کو. وَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ تو کیسا ہوا میرا عذاب. ان سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا تھا معجزات کو اور توحید کو. كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور فَكَذَّبُوا رُسُلِي انہوں نے میرے رسولوں کو بھی جھٹلایا توحید کو بھی جھٹلایا رسولوں کو بھی جھٹلایا. یہ لوگ جو مکہ والے ہیں ما بلغوا معشار ما آتیناہم پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کو جو قوت جو مال جو عمر جو ہنر ہم نے دی تھی اس کا عشر عشیر بھی ان کو نہیں ملا. لیکن ان کی وہ قوت وہ مال وہ بدن وہ ہنر وہ عمر ان کو نہ بچا سکی. ان کو سزائیں ملی ان پر عذاب نازل ہوئے. تو تمہیں بچانے والا تمہارا کوئی جسم و بدن نہیں ہے. قوم عاد بدن میں تم سے بہت زیادہ تھا. مال نہیں ہے. قوم ثمود گزر چکے ہیں. تجارتیں نہیں ہیں. قوم شعیب گزر چکی ہیں. ان کی طرح کی عمریں بھی تمہاری نہیں ہیں. تو ما بلغوا معشار ما آتیناہم نہیں پہنچے ہیں وہ معشار کو. معشار اصل میں عشر العشیر کو کہتے ہیں. عشر العشیر اور عشیر کہتے ہیں عشر العشر. عشر کہتے ہیں 10ویں حصے کو. 10ویں کے 10ویں کو کہتے ہیں عشیر. 10ویں کے 10ویں کو کہتے ہیں عشیر. اور پھر اس عشیر کے 10ویں کو کہتے ہیں معشار. تو معشار ہے عشیر کے عشر. عشیر کے عشر کو معشار کہتے ہیں. اور خود عشیر عشر کے عشر کو کہتے ہیں. تو معشار 1000واں حصہ بنتا ہے. نہیں پہنچے وہ عشر عشیر کو بھی. سادہ انداز میں ہم کہیں گے 10واں. لیکن یہ 10واں عشیر کا ہے اور عشیر 10ویں کا 10واں ہے. تو معشار 1000واں نہیں پہنچے وہ ان نعمتوں کے عشر عشیر کو یعنی ان کے 1000ویں حصے کو بھی جو ہم نے ان کو دیا تھا. وَكَذَّبُوا رُسُلِي تو فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. نکیر انکار کا عذاب اور میرا عذاب کیسا ہوا. تو یہ مضمون ہے اس کو کہتے ہیں تخویف دنیاوی. یعنی کبھی اللہ تعالیٰ آخرت میں برات اور عذاب کے مناظر پیش کر کے لوگوں کو خبردار کرتا ہے اور کبھی دنیا میں آنے والے مختلف عذابوں کا قوموں کا ذکر کر کے لوگوں کو خبردار کرتا ہے. جب آخرت کے عذابوں کا ڈراوا ہوتا ہے تو وہ تخویف اخروی کہلاتا ہے اور جب دنیا کے عذابوں سے ڈراوا ہوتا ہے تو وہ تخویف دنیاوی ہوتا ہے. تو یہ جب تخویف اخروی کا بیان ذکر ہو گیا تو اب یہ تخویف دنیاوی. قُلْ إِنَّ
انما اعدكم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنى وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ یہ اب قل سے وہ تعلیم کے طریقے ہیں جو اس سورت کا بیان تھا۔ قل سے اس سے پہلے 8 طریقے تعلیم کے ذکر ہوئے ہیں۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، یہ اس میں سے 9 ہے۔ منکرین کہتے ہیں کہ اتنی ساری باتیں اور یہ اتنی ساری تقریریں اور اتنی ساری نصیحتیں، یہ آپ نے ہمیں بڑا تھکا دیا، کوئی ایک بات کرو، سیدھی بات کرو، کیا چاہتے ہو؟ اس قسم کے انداز بھی ہوتے ہیں مخاطبین اور منکرین کے۔ تو کہہ دیجئے انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ایک بات کی، ایک کلمے کی، بواحدۃ بکلمۃ واحدۃ، ایک بات کی نصیحت، ایک ہی بات مان لو۔ اب یہ ایک ہی بات مان لو کہ اگر جملہ ختم ہو جائے تو مانا یہ کہ میں ایک ہی بات کہتا ہوں، لا الہ الا اللہ کو مان، بس، یا ایک ہی بات کہتا ہوں اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ یہ ہے انی اعظکم بکلمۃ واحدہ، یعنی انی اعظکم بلا الہ الا اللہ، انی اعظکم بالطاعہ۔ یا اس سیاق سباق میں جو مضمون چل رہا ہے اس کے مطابق میں ایک ہی بات کرتا ہوں، اس عذاب دنیاوی اخروی سے بچنے کی کوشش کرو، اس عذاب سے بچو۔ تو یہ جملہ اپنے اندر پورا کامل جملہ ہے، انی اعظکم بواحدہ، اور آگے کے ساتھ ملا تو ایک ہی بات تم سے کرتا ہوں۔ چلو آخری ایک بات سن لو، ان تقوموا للہ، کہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، مثنا، 2 کر کے، وفرادا، اور اکیلے اکیلے، ثم تتفکروا، اور پھر خود ہی اپنے گریبان کے اندر غور فکر کر لو۔ تو اگر یہ ان تقوموا بواحدہ کی تفسیر ہو تو وہ ایک بات یہ ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ، اور اگر یہ بواحدہ سے بات ختم ہو گئی، وَأَقُولُ أَن تَقُولُ وَأَن تَقُومُ، اور میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم خود کھڑے ہو کر 2 کر کے یا اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ اور خود غور کرو۔ کھڑے ہو جاؤ کا معنی یہ ہے کہ قدم پہ کھڑے ہو جاؤ، واقعی معنی یہ کہ متوجہ ہو جاؤ، خود غور کرو۔ قیام سے مراد یہاں حقیقی کھڑا ہونا مراد نہیں، یہاں قیام کا مطلب یہ ہے یعنی تم توجہ کرو، متوجہ ہو جاؤ، اور حق کی طرف متوجہ ہو کر کسی اپنے ساتھ کسی ساتھی کو لے کر آپس میں ہی غور کرو، یا تنہائی میں ہی اپنے ضمیر کے اندر غور کرو، اور سوچو کہ یہ نبی جو تمہیں اس اللہ کی طرف بلا رہا ہے، کیا یہ نبی مجنون ہے؟ تم ہی بتاؤ۔ جیسے لوگ تھک جاتے ہیں تو آخر میں کہتے ہیں چلو تم بتاؤ، کیا ایسا شخص جو اتنی دانائی کی باتیں کرتا ہے یہ مجنون ہے؟ کیا ساری زندگی جس کو تم صادق امین کہتے رہے ہو وہ مجنون ہے؟ کیا حجر اسود نصب کرتے وقت جب تم سب نے ان پر، وہ کوئی شعر و شاعری ہے، وہ کہیں سے من گڑھت ہے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم رتبے کے آگے اگر کوئی بھی تنہائی میں جا کر اپنے ضمیر میں غور کرتا یا کسی ساتھی کو بٹھا کر اس سے پوچھتا اور آپس میں ہی کوئی گفتگو کرتے
تو وہ اسی نتیجے پر پہنچتے کہ نہیں یہ مجنون نہیں ہے. وہ نتیجہ کیا ہے؟ اب بیچ میں ہے، تھوڑا وقف کر لو، پھر تم ہی بتاؤ اور کرو. ما بصاحبکم من جنہ، یہ ہے اس فکر کا نتیجہ. نہیں ہے تمہارے ساتھی پہ کوئی جنون. ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، نہیں ہے یہ مگر یہ ڈرانے والا ہے تم کو سخت عذاب سے پہلے. سخت عذاب سے پہلے تمہیں ڈرانے والا ہے. یہ تمہارا خیر خواہ ہے اور کچھ نہیں. یہ تمہارا خیر خواہ ہے اور کچھ نہیں. یہ بہت بڑے عذاب سے ہمیں خبردار کرنے کے لیے آیا. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله. یہ تو کفار نے کہا ایک ہی بات کر دو تو ایک بات ہو گئی. پھر اشکال آیا نہیں اصل بات یہ ہے یہ کچھ اور چاہتا ہے، ان کو دنیا کی کوئی غرض چاہیے. یہ ایک سوال پیدا ہوا. کوئی دنیا کی اجرت، مال، متاع، شہرت، نکاح، یہ کچھ چاہیے ہوگا. مجنون نہیں ہے لیکن ان کا کوئی مقصد ہے. یعنی ماں بصاحبکم من جنہ کے نتیجے پر پہنچنے کے بعد اس سے اگلا مرحلہ یہ کہ نہیں یہ مجنون نہیں ہے، کہ بہت ہوشیار ہے جو ہم سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے. فرمایا کہہ دیجئے ما سألتکم من اجر، یہ کوئی اسی لفظ میں نہیں مانگتا میں تم سے کوئی اجرت. ما سألتکم من اجر، وہ جو میں مانگتا ہوں تم سے کوئی اجرت، فہو لکم، تو وہ تمہیں مبارک ہو. یعنی ایک انداز یہ تھا کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. یہ اس سے بھی مبالغے والا انداز ہے کہ چلو اگر میں کوئی اجرت مانگتا ہوں نا وہ بھی تمہارا ہو. میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اگر مانگتا ہوں تو وہ تمہارا. مطلب یہ ہے کہ مجھے تم سے کسی چیز کی غرض، لالچ، ارادہ نہیں. وہ تمہیں مبارک. یعنی جملے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ میں تم سے جو اجرت مانگتا ہوں تمہاری رشتہ داری کی اور یہ کہ تم درست ہو. اگر اجرت یہی ہے کہ تمہاری اصلاح ہو تو میں یہ اجرت مانگتا ہوں. لیکن یہ اجرت تو تمہارے لیے ہی مانگتا ہوں کہ تمہاری اصلاح ہو. تو کہہ دیجئے ما سألتکم من اجر، جو میں مانگتا ہوں تم سے اجرت کہ تم لوگ صحیح چلو، تمہاری اصلاح ہو، فہو لکم، تو وہ تو تمہارے ہی فائدے کے لیے، وہ تو کوئی اجرت نہیں ہے. ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ پر. الزام لگانا ہو تو لگا لو، لیکن وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، وہ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. تو میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں. قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامَ الْغُيُوبِ. جب کوئی غرض نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ ایک سوال پھر پیدا ہو. اب بات کو اور آگے بڑھایا جاتا ہے. کہہ دیجئے کہ جو کچھ کر رہا ہوں یہ میں نہیں کر رہا. ان ربی یقذف بالحق، بے شک میرا رب ہی حق ڈالتا ہے، میرا رب ہی وہی نازل کرتا ہے. یقذف بالحق یعنی وہی نازل کرتا ہے اپنے پیغمبر کو. حق ڈالتا ہے، حق اتارتا ہے، یہ اس کا ایک مطلب. یا دوسرا معنی یہ کہہ دیجئے ان ربی یقذف بالحق، بے شک میرا رب مارتا ہے حق کے ساتھ باطل کو. سورۃ الانبیاء
الانبیاء آیت نمبر 18 میں ہم نے پوری تفسیر بیان کی تھی کہ حق کو اللہ باطل پر مارتا ہے، یعنی اللہ حق کو غالب کرنا چاہتا ہے، اس لیے میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ وہ غلبہ حق دلیل کے میدان میں بھی ہے اور وہ قوت اور شوکت کے اعتبار سے بھی ہے۔ علام الغیوب، وہ جاننے والا ہے غیبوں کو، پوشیدہ چیزوں کو، حق اور باطل کو، اور بیان حق میں موجود پوشیدہ حکمتوں کو۔ علام الغیوب وہ ہے، مجھے وہی ہوتی ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ حق غالب ہو، چنانچہ میں رب کے حکم پر یہ کام کر رہا ہوں۔ کوئی اجر غرض نہیں ہے، دنیا کا کوئی لالچ نہیں ہے اور کوئی جنون نہیں ہے، بلکہ یہ حق ہے۔ تو فائدہ کیا ہوگا اس رد باطل کا؟ فائدہ کیا ہوگا اس دعوت کا؟ اب وہ اگلی آیت میں وہ بیان ہو رہا ہے۔ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ، کہہ دیجئے حق آیا۔ فائدہ یہ ہے کہ حق آیا، حق غالب ہوگا، یہ فائدہ ہے۔ اور جب حق آتا ہے تو پھر باطل سر نہیں اٹھا سکتا۔ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ، اور نہیں باطل نہیں پیدا کرے گا پہلی بار، وَمَا يُعِيدُ، اور نہ دوسری بار۔ باطل نہیں آئے گا پہلی بار اور نہیں آئے گا دوسری بار۔ یہ ایک محاورہ ہے کہ باطل ابدا اور اعادہ نہیں کرے گا، باطل پہلی بار پیدا نہیں کرے گا، باطل دوسری بار پیدا نہیں کرے گا۔ یہ جب لفظ بولا جاتا ہے محاورہ میں عربی میں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باطل ختم ہو چکا ہے، اب دین حق کے آ جانے سے دین باطل کا بطلان بالکل واضح ہو گیا ہے اور اب باطل میں جان نہیں ہے۔ تو باطل بے جان اور ہلاک ہو گیا۔ یہ ہلاکت اور بے جان ہونے سے کنایا ہے، یہ محاورہ ہے۔ باطل ابدا اور اعادہ نہیں کرے گا، یعنی باطل بے جان ہو چکا ہے، یعنی باطل ہلاک ہو گیا، یعنی باطل ختم ہو گیا۔ تو لفظی معنی میں تو یہ ہے کہ باطل پہلی بار پیدا نہیں کرے گا اور دوسری بار پیدا نہیں کرے گا، یہ لفظی معنی ہے۔ لیکن محاورہ میں پھر وہ لفظی مراد نہیں ہے۔ محاورہ میں یہ کہ باطل اب نہیں آئے گا، اب باطل سر نہیں اٹھائے گا۔ تو حق کے بیان اور دعوت کے سلسلے کا فائدہ یہ ہے کہ باطل ختم ہوگا اور باطل پھر سر نہیں اٹھائے گا، اور اگر بیان حق ختم ہوگا تو باطل سر اٹھانا شروع کرے گا، اور اگر بیان حق چلے گا تو باطل دبے گا۔ باطل حق کے ہوتے ہوئے سامنے نہیں آ سکتا۔ اور یہ وما یبدی وما یعید دو الفاظ کہنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ شرک پہلے والا بھی باطل ہے، آئندہ کا بھی باطل ہے۔ حق آ گیا، حق دین آ گیا، قرآن آ گیا، اب یہ جو حق دین ہے یہ غالب ہو گیا، اس سے وہ پہلے والا شرک اور باطل بھی مٹ کر ختم، وہ سر نہیں اٹھا سکے گا۔ اور آئندہ بھی اگر حق کا بیان جاری ساری رہے گا تو باطل سر نہیں اٹھا سکے گا۔ ہاں اگر حق کا بیان ختم ہوگا تو باطل کو سر اٹھانے کی پوزیشن مل جائے گی۔ وما یبدئ الباطل وما یعید، باطل نہیں پیدا ہوگا نہ پہلی بار نہ دوسری بار، نہ پہلا والا نہ بعد والا، باطل ختم ہو گیا اور حق آ گیا۔ یہ فائدہ ہے بیان حق کا، یہ فائدہ ہے یقذفون بالحق، یقذف بالحق کا۔
یہ اس کا جو مشہور معنی ہے مفسرین کا وہ یہ باطل سر نہیں اٹھا سکتا، نہ اول نہ پھر، کنایا ہے ہلاکت سے۔ اور ما یبدئ الباطل وما یعید، اگر باطل سے امام قتادہ نے اس کا ایک معنی کیا ہے، باطل معبود اور شیطان، ما یبدئ الباطل، باطل معبود نہ پہلی بار پیدائش کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ کر سکتا ہے، نہ تو میں پہلی بار باطل نے پیدا کیا ہے، نہ قیامت میں دوبارہ بعد الموت میں باطل پیدا کرے گا۔ تمہاری تخلیق اور تمہارا اعادہ وہ باطل کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ما یبدئ الباطل وما یعید، الشیطان لا یخلق احدا ولا یبعث، شیطان نے کسی کو پیدا نہیں کیا نہ وہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ باطل سے مراد شیطان یا باطل سے مراد بت، یہ معبودان باطلہ نہ تمہیں پہلی بار کوئی نفع دے سکتے ہیں، نہ دوسری بار کوئی نفع دے سکتے ہیں، نہ دنیا میں کوئی نفع دے سکتے ہیں، نہ آخرت میں کوئی نفع دے سکتے ہیں۔ اب وہ جو ماقبل میں مضمون میں ڈرایا کہ یہ براعت معبودان کر دیں، تو ما یبدئ الباطل وما یعید، یہ باطل پہلی بار بھی تمہارے کام نہیں آئیں گے، اس دنیا میں بھی تمہیں فائدہ نہیں دے سکتے اور آخرت میں بھی تمہیں فائدہ نہیں دے سکتے۔ تو یا تو محاورہ ہے کہ باطل مٹ گیا، ختم ہو گیا، یا شیطان نہ پہلی بار تمہیں پیدا کر سکتا ہے، نہ کوئی معبودی باطل نہ دوسری بار پیدا کر سکتا ہے، دوسرا معنی۔ اور باطل وہ نفع نہیں دے سکتا، معبودان باطلہ دنیا اور آخرت میں نفع نہیں دے سکتے، یہ تیسرا مفہوم ہے۔ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي، کہہ دیجئے ان ضللت، اگر میں بالفرض گمراہ ہوں، اگر میں بالفرض گمراہ ہوں تمہارے خیال میں، فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي، تو بے شک میری گمراہی کا وبال میرے نفس پر ہے۔ یا وہ کہتے ہیں کہ چلو چھوڑو، یہ گمراہ ہو گیا ہے، آبا کے دین کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو گیا۔ تو جواب ہے کہ سن لو، اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو اس کا نقصان تو مجھے ہوگا، لیکن اگر میں حق پر ہوا اور تم نے نہ مانا تو پھر نقصان تمہارا ہوگا۔ یہ ہے انداز دعوت۔ قل کہہ دیجئے ان ضللت، اگر میں گمراہ ہوا، وانما اضل علی نفسی، تو بے شک میں گمراہ ہوا اپنے نفس پر ہی، یعنی میری گمراہی کا وبال تو مجھ پر ہے۔ بالفرض تمہارے خیال جیسے تم کہتے ہو، لیکن دوسری طرف بھی تو غور کرو، صرف اسی پر کیوں فرض کر دیا تم نے کہ میں گمراہ ہوں؟ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو بس بسبب اس کے کہ میری طرف میرے رب نے وحی کی ہے، اور وحی میں بتایا ہے کہ اگر نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا۔ لیکن یہ بھی ایک ادب کا انداز ہے کہ اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ میرا کمال ہے، نہیں، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ، بے شک وہ سننے والا ہے، قریب ہے۔ مشرکانہ ذہنیت کی تردید کر دی کہ رب سننے والا ہے اور رب قریب ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، یہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر بچ نہیں سکو گے اگر ہدایت کو نہیں مانا تو۔
آپ دیکھ لیں ان کو اس وقت اس فزعوا کہ جب وہ گھبرائیں گے، جب دنیا میں عذاب آئے اور گھبرا جائیں، یا جب وہ قبر میں پہنچیں گے اور گھبرائیں گے، یا جب وہ حشر میں کھڑے ہوں گے اور گھبرائیں گے، فلا فوتا تو نہیں ہے بچنا، تو بچ نہیں سکیں گے، فلا فوتا تو بچ نہیں سکیں گے، فلا فوتا لا مہربا ولا يفوتون اللہ ولا يستبقونه، ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی اور پھر یہ بچ نہیں سکیں گے۔ وَأُخْرِجُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور پکڑے جائیں گے قریب کی جگہ سے، قریب سے ہی پکڑے جائیں گے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے پکڑے جائیں گے جیسے ان کو پکڑنے کے لیے پاس ہی لوگ کھڑے ہیں۔ ہر جگہ اللہ کے قریب، تو وہ قریب سے پکڑے جائیں، جہاں ہوں گے وہیں سے پکڑے جائیں، ان کی پکڑ وہیں سے ہوگی، یعنی ہر جگہ سے ہو سکتی ہے۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جب حشر سے پھر دوزخ کی طرف جا رہے ہوں گے پکڑے جائیں گے میں مکان قریب۔ یہ میں مکان قریب کا یہ مطلب بھی ہے کہ وہ پکڑے جائیں گے میں مکان قریب، قریب کی جگہ سے، جیسے کہ پھر بدر میں پکڑے گئے، یعنی بھی دنیا میں ہی عذاب آ جائے گا پکڑ لیے جاؤ، یہ بھی مکان قریب۔ یا بھی موت جب تمہاری آئے گی تو مر جاؤ گے تو قبر میں پکڑ لیے گئے، یا اللہ کا کوئی عذاب نازل ہو جائے اور تم زمین میں ہی دھس جاؤ تو اسی قریب کی جگہ میں پکڑ لیے جاؤ، اور آخرت میں پکڑنا۔ تو یہ عمومی الفاظ ہے، مراد یہ کہ ایک وقت ہوگا جب اللہ کا عذاب آئے گا پھر تم گھبراؤ گے، پھر بچنا نہیں ہے، پکڑنا ہے۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور جب وہ پکڑے جائیں گے تو پھر کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اس پر، اس حق پر۔ تو اگر کوئی کہے کہ نہیں پھر بچنا نہیں ہے، بچنا نہیں ہے، ہم ایمان لے آئیں گے، تو فرمانے اس وقت تو یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے، لیکن اس وقت کا ایمان کارآمد نہیں۔ وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور کہاں ہوگا ان کے لیے ہاتھ آنا دور کی جگہ سے۔ اب تو ایمان دور رہ گیا نا دنیا میں، اب وہ دنیا سے ایمان جائے قبر میں اور قبر سے آئے حشر میں اور پھر تمہیں ملے، اتنی دور سے اب پھر ایمان نہیں مل سکتا، اتنی دور سے تمہیں پھر اب توبہ نہیں مل جائے۔ پکڑے جاؤ گے تو قریب سے پکڑ لیے جاؤ گے، اور جب پکڑے جاؤ گے اور پھر کہو گے کہ ہم ایمان لائے تو اب ایمان بہت دور نکل چکا ہے۔ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، تناوش کا معنی قریب سے کسی چیز کو بآسانی پکڑ لینا، ہاتھ لینا۔ تناوش کا معنی تناول۔ تو وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، کہاں سے ہے ان کو پکڑنا، ہاتھ آنا، ایمان اور توبہ، کہاں ہوگا ان کے لیے، کب ہوگا، من مکان بعید، دور کی جگہ سے، یعنی دنیا سے۔ دنیا تو وہ چھوڑ چکے ہیں۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، اور جبکہ وہ کفر کر چکے ہیں اس پر اس سے پہلے۔ بھی کی زمین سے مراد حق، بھی سے مراد اللہ، بھی سے مراد رسول، بھی سے مراد قرآن، یہ سارے اقوال مراد ہیں۔ وہ اس پر پہلے دنیا میں کفر کر چکے ہیں۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور وہ پتھر مارتے تھے بن دیکھے دور کی جگہ سے۔ وَيَقْذِفُونَ، اور وہ مارتے تھے، تیر مارتے تھے یا پتھر مارتے تھے یا کوئی بھی چیز وہ پھینکتے تھے، بالغیب، بغیر دیکھے، من مکان بعید، دور کی جگہ سے۔ جیسے کوئی شخص ہوتا ہے دور کی جگہ سے کوئی چیز مار رہا ہے، تیر مار رہا ہے، اس کو نظر کچھ نہیں آ رہا لیکن
وہ مار رہا ہے. بس ایسے ہی بے تکی قسم کی باتیں اور اندازے کو لگاتے تھے. اندھیرے میں تیر یعنی بے دلیل حکم لگاتے تھے. اور وہ بے دلیل باتیں ان کی یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ دنیا میں ہم دوبارہ لوٹ کر آ جائیں گے، کوئی بات نہیں. وہ بے دلیل باتیں یہ تھی کہ نہیں، کوئی اٹھنا نہیں ہے، کوئی باس نہیں ہے، کوئی جنت نہیں ہے، کوئی آگ نہیں ہے. وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے یہ ساحر ہے، یہ مجنون ہے، ان کو کوئی غرض ہے. یہ ساری باتیں جو ان کی گزری ہے یہ سب کیا ہے؟ یقذفون بالغیب من مکان بعید. یہ بے دلیل باتیں ہیں، ایسی ہے جیسے کوئی اندھیرے میں تیر مار رہا. وہاں دنیا میں تو ان کا رویہ یہ تھا. آج وہ کہتے ہیں آمنا بھی. وحیل بینہم وبین ما یشتہون، اور آڑ کر دی گئی، ہیلا حائل کر دی گئی، بینہم ان کے درمیان، وبین ما یشتہون اور ان باتوں کے درمیان، ان خواہشات کے درمیان جو وہ چاہتے تھے اور تمنا کرتے تھے. ان کی تمنا تھی کہ کہیں ہمیں ایمان مل جائے اور ہم بچ جائیں، یا پھر دنیا میں واپس چلے جائیں، یا کسی طرح جنت میں چلے جائیں. ان کی یہ ساری تمنائیں اس وقت پانی پھیل جائے گا. اور اب حائل ہو گیا. کما فعل باشیائہم، جیسے کہ کیا گیا ان کے ہی ہم جنسوں کے ساتھ، من قبل اس سے پہلے، اور پہلے کے کافروں اور ان کے ہم مشربوں کے ساتھ جو ہوا وہی ان کے ساتھ بھی ہوگا. انہم کانوا فی شک مریب، بے شک وہ ایک بڑے پریشان کن شک میں ہیں. آخرت کے حوالے سے ان کو حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ شک، یقین میں وہ کچھ نہیں کر سکتے، اور اس شک نے ان کو تردد اور پریشانی اور اضطراب میں ڈال دیا ہے، اور اسی لیے وہ پھر انکار کر رہے ہیں. لیکن اللہ تو حق کو بیان کرتا ہے، حق کو ثابت کرتا ہے، اور حق کے دلائل واضح ہیں عقلاً و نقلاً. وآخر دعوانا